بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گل فشاں تھا۔ شہزادی گل فشاں اپنی خوبصورتی اور خوش اخلاقی اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کر دیتا تھا۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادے خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے۔ بادشاہ کے پاس ان رشتوں کے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ شہزادی گل فشاں چونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے، وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ملک کے ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل کے برابر میں بنوا دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایتی مہر امواروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ نے اپنی مالکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا، ویسے تو ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھا، حکومت کے امور میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنی عوام کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہتا تھا، مگر اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادے سے نہیں کرے گا، بلکہ اس کی لاکھ سمجھوتی کی لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک روز ان کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے، مگر بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز جب اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو مالکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی، اور وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو ہو گیا تھا، مسکرا کر بولا، مالکہ، اگر آپ کے ابا بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی ہم شہزادی گل فشاں سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیاہ اتنی دور نہیں بھیجتے۔ مالکہ نے یہ بات سنی تو منہ پھیلا کر بولی، جہاں پناہ آپ کو پتہ ہے میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میں ایک لے پال کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو بے حد چیر ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کو احساس تو ہو گیا تھا اس کے منہ سے ایک مناسب بات نکل گئی ہے جس سے مالکہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، پیاری مالکہ، ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنے بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے عمر کو پسند کرتی ہے، اور آپ کو یاد آئے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہی ہمارے ملک میں آیا تھا، دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے، مگر اتنے کم عرصے میں ہی آپس میں کافی گھل مل گئے تھے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر دیجئے، شہزادہ عمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، صرف اتنا کہا کر اٹھ کھڑا ہوا، ملکہ تم اس سلسلے میں جلدی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا۔ ملکہ دنگ سے رہ گئی، جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ بادشاہ کے ایک وزیر بھی تھا جو بہت عقل مند، وفادار اور بادشاہ کا جانثار تھا۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام شہریار تھا۔ وہ تلوار بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں یکتا کرتا تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی جسے دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائے۔ شہزادی گل فشاں اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت، تلوار بازی وغیرہ تربیت شہزادی گل فشاں کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گرمیاں ایک دوپہر تھی کہ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیزہ بھاگتی ہوئی آئی، مالکہ کے پاس آئی اور گھبرائے لہجے میں کہا، مالکہ عالیہ، جلدی سے آئیے، شہزادی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔
کنیزیہ کی بات سن کر مالکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی گلفشاں آنکھیں بند کیے اپنی بستر میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بے خبری سے سو رہی ہے۔ مالکہ نے اصیلی نظروں سے کنیزہ کی طرف دیکھا اور بولی، شہزادی تو سو رہی ہے، تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیزہ خوف سے تھر تھر کر کانپنے لگی اور بولی، مالکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر مالکہ بھی تشویش ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر جب کوئی کامیابی نہیں ملی تو بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ بادشاہ کی طبیعت خراب کے بارے میں سن کر بادشاہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگا بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا۔ وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر شہزادہ شیر بیچ منہ لٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاصے مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کا مرض ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو طلب کر لیا اور شہزادی کو دیکھا گیا کہ مگر بے سود شہزادی کا مرض کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بدستور اپنے بستر پر بے سد سوتی رہی۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی